السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ مارننگ سیشن ہمارا ہو چکا ہے۔ سیشن سے مطلب ہے کہ ناشتہ پانی سب کچھ کر لیا، جو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اگر نہیں پتہ تو پچھلا ویلاگ دیکھ لیں، اس میں تقریباً ہر ایک ویلاگ میں ہم بتاتے ہیں، اور وہ اس لیے بتاتے ہیں، آج مس میں نے کیا تھوڑا سا کیونکہ جلدی میں تھا، وہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے۔ سو گائز، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت اچھا نظارہ ہے، آسمان میں بادل ہیں اور اوپر تارے بھی ہیں۔ یہاں پر بھی تارے ہوتے ہیں، یا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی؟ یہ اچھا، یہ بجلی کا کھمبا نہیں ہے، یہ ہے اس کا کیا کہتے ہیں، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کا کھمبا ہے۔ سو ہر ایک گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن گیا ہوا ہے۔ سو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم نے جانا تھا اپنے استاد محترم کے ساتھ سیشن لینے کے لیے، مگر اس کے بھی کمپٹیشن آ رہا ہے 1-2 ہفتے میں۔ تو وہ جن کے ساتھ ٹریننگ کرتا ہے تو اس کے پاس جانا تو کافی دور رہتا ہے، وہ بندہ، اس کا جم کافی دور ہے، تو اس لیے اس نے مجھے کہا کہ بھئی آج نہیں ہو سکے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ 2 کر لیں گے سیشن ٹوگیدر۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ آخری 2-3 ہفتے کافی مشکل میں ہوتے ہیں ان کے لیے جو کمپٹیشن میں جاتے ہیں۔ سو اب دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آج ہم اپنے جم واپس جائیں گے، اور جمعے کا دن بھی ہے، تو جلدی جلدی سب کچھ ختم کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور مزہ لیجئے، اور ہمارے ٹریننگ کو دیکھ کر موٹیویشن لیجئے، موٹیویٹ ہوئیے۔ سو اگر موٹیویٹ ہو گئے تو اچھی بات ہے، اگر نہ ہوئے تو ہم خود تو ہو جائیں گے نا اس سے موٹیویٹ۔ سو چلتے ہیں، یہ بیک اسٹریٹ ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ ڈبے مبے نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ اس میں لوگ گن ڈالتے ہیں۔ سو یہ بیک اسٹریٹ ہے، میں نے کچھ پارسلس وہ ڈالنے تھے ادھر پوسٹ آفس میں۔ اینی ہاؤ، سی یو ان دا جم، اوکے؟ حالات خراب ہے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ کافی خرچہ ہوتا ہے، خرچہ ہاں، تو اس وجہ سے یہ طرح ہے نارمل سی ہاں سائز کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ ہاں فینسی فوڈ ہے۔ فینسی فوڈ ہے، بالکل ہاں۔ تو آج ہم لگا رہے ہیں آرمز۔ ویسے کبھی ہم نے آرمز آپ کو دکھائے نہیں ہے کہ ہم آرمز کس طرح لگاتے ہیں، کیونکہ موسٹلی جو آرمز کی ایکسرسائز ہے وہ ہم چیسٹ اور بیک کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو ٹرائسیپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹرائسیپ کی بہت اچھی ایکسرسائز ہے، میرے خیال میں سارے لوگوں کو یہ آتی ہے، اور یہ ایک یونیورسل قسم کی ایکسرسائز ہے جو کہ فالو کی جاتی ہے، اور یہی ایک ایکسرسائز ہے جو میرے خیال میں گروتھ میں سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اس میں شروعات دیکھیں، وارم اپ جو ہے نا، وارم اپ ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں، مگر آپ انگیج کرتے ہیں اپنے مسلس کو، تو اس کے لیے سٹارٹ آپ کو تھوڑا سا لائٹ لینا پڑتا ہے، اتنا بھی ہیوی نہیں، بس اپنی وزن کے مطابق جو آپ کا لیمٹ ہے، جس سے آپ کہتے ہیں کہ ہاں ادھر سے میرا تھوڑا سا امپیکٹ پڑ رہا ہے مسلس پہ، تو ادھر سے شروع کرنا ہے آپ نے، اور زیادہ میرے خیال میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو پش کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا شروع سے ہی، کیونکہ اس میں ایلبو پہ کبھی کبھار غلط پریشر آ جاتا ہے، یا کچھ نہ کچھ انجری ہو ہی جاتی ہے ایلبو کی وجہ سے، تو یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہوگا بہت زیادہ اس چیز کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک ایکسرسائز ہے سنگل ہینڈ۔ سنگل ہینڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دونوں اگر ساتھ میں لگا رہے ہو تو ایک ہاتھ کبھی کبھار اسٹرانگ ہوتا ہے، جس طرح مجھے پتا ہے میرے کیس میں جو ہے نا، وہ لیفٹ ہینڈ تھوڑا سا اسٹرانگ ہے۔ لگتا تو نہیں ہے، آپ کبھی کوئی اور کام کر رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، جو رائٹ ہی ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کا رائٹ ہینڈ اسٹرانگ ہے، بٹ چونکہ آپ کا رائٹ ہینڈ یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے۔ تو میں جب ایکسرسائز کرتا ہوں، یا مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی میرا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ اسٹرانگر دین دا رائٹ ہینڈ۔ اور سنگل ہینڈ لگانے کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ دونوں جو مسلز ہیں دونوں سائڈ کے، ان کو برابر کا ٹینشن دے رہے ہیں اور برابر گروتھ کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ سو یہ مین وجہ ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا یہ سنگل ہینڈ کر لینا چاہیے۔ اور زیادہ تر میرے خیال میں ایکسرسائزز جو اہم باڈی بلڈر ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی شاید لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہو،
وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایکسرسائز، جس طرح کے ٹرائسیپس ہو گئے، بائسیپس ہو گئے یا چیسٹ ہو گیا، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ سنگل سائڈ پہ بھی کر لیں. یعنی مطلب ہے کہ ایک سائڈ کٹے تو کرتے ہی کرتے ہیں، مگر سنگل سائڈ بھی کر لیں تاکہ اس میں آپ کو وہ جو مسل ہے دونوں سائڈ کا برابر کا پریشر ایبزارب کر سکے، پلس ایٹ دا سیم ٹائم گروتھ ان کا برابر کا ہو سکے. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے، اور میرے خیال میں کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی. اور کچھ باڈی بلڈرز کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا یا نوٹس کرنا شروع کر دے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک باڈی پارٹ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے دوسرے سے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی وہ یعنی مطلب سائڈز میں، تو اس کی صرف وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی وہ اکٹھے کرتے ہیں. چاہیے ہے سائڈ سے ایک قسم کا ٹرائسیپ ہے، یہ بھی اکثر لوگ لگاتے ہیں، یہ بھی کافی اچھا ہے. اگر آپ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اس کو اس کے ساتھ. اور یہ اس کا بھی کافی زیادہ پریشر آتا ہے. یہ قسم کا آپ ڈمبل پہ بھی لگا سکتے ہو، مگر ڈمبل پہ آپ کو لیٹ کر لگانا ہوگا. مگر اس طرح کے اگر کیبل پہ لگانا ہے تو پھر اس طرح لگانا پڑتا ہے آپ کو، چونکہ ڈمبل پہ لگانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا جگہ بنانی پڑتی ہے اور پورا ایک وہ ماحول بنانا پڑتا ہے. تو یہ مشین ہم نے پہلے سے ہی پکڑی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا کہ چلو اسی پہ لگا لیتے ہیں. تو یہ سائڈ جو کیبل ہے یا سائڈ آرم ہے، اس کو اس طرح لگاتے ہیں. چونکہ ہماری پہلی باری تھی، تو اگر آپ کو ویٹ کا وہ ہو رہا ہے کہ بھئی میرا اینگل صحیح نہیں آ رہا ہے یا میں صحیح نہیں لگا پا رہا ہوں، تو ہلکے سے شروع کر دیں. ہلکے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا اینگل بھی سیٹ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ بھی یوزڈ ہو جاتے ہیں. کیونکہ کچھ ایکسرسائزز اگر آپ اچھے ہیں اس میں، مطلب آپ اسٹرانگ ہیں، مگر آپ پہلی مرتبہ کر رہے ہیں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسل آپ کا یوز ٹو نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ وہ صحیح طریقے سے لگا نہیں پاتے ہیں. سو پہلے آپ کے اپنے مسل کو آپ نے یوز ٹو کرنا ہوگا. جس طرح زاہد بھائی لگا رہے ہیں نا، یہ آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ اوپر لگانا ہے یا نیچے لگانا ہے. مین چیز یہ ہے کہ آپ نے پراپر اینگل لے کر آنا ہے. جس طرح یہ لگا رہے ہیں زاہد بھائی، پراپر اینگل لے کر آ رہے ہیں، پراپر ٹینشن دے رہے ہیں اپنے مسل کو. اور یہ ایک مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مسل کو جو پرٹیکولر آپ لگا رہے ہیں اس کو آپ ہٹ کریں. سو یہ لگائیں، ٹرائی کریں. اگر یہ نہیں لگا سکتے تو ڈمبل پہ ٹرائی کریں. مگر ڈمبل پہ میرا ایک آپ سے درخواست ہوگی کہ بھئی وہ اس کو ہلکا سے شروع کرے. کیونکہ یہ جو آتا ہے نا، یہ ڈمبل، یہ آپ کے کان سے شروع ہو کر، یعنی مطلب اپوزٹ کان سے، لیفٹ سائڈ کا لگا رہے ہیں تو رائٹ سائڈ کے کان پہ وہ جا کر تقریباً شولڈر پہ یا کان پہ ٹچ کرنا چاہیے ایک قسم کا. تو اگر ایک دم باری ہوا تو ایک دم ہاتھ نیچے چلا جائے گا اور پھر دڑام سے آپ کا چہرہ میرے خیال میں کچھ ہو ہی جائے گا. یہ کرل ہے، اور اس کو مشین پہ ہم لگا رہے ہیں سنگل ہینڈ. جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ سنگل ہینڈ کے کیا فائدہ ہوتے ہیں. ڈبل بھی لگا سکتے ہیں بھئی، ٹائم ضائع نہ ہو. مگر ڈبل کا نقصان وہی ہے کہ بھئی کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے، بلکہ اکثر باڈی بلڈرز کو لگتا ہے، بلکہ ایک سرٹن لمٹ کے بعد لگتا ہے کچھ لوگوں کو کہ بھئی میرا ایک ہاتھ یا ایک چیسٹ یا ایک بیک جو ہے وہ ایک سائڈ کا وہ بڑا ہے، دوسرا چھوٹا ہے. تو اس ٹینشن کو ہٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھئی اس طرح کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے میرے خیال میں. نہ اپنے آپ کو ڈپریشن دے، فل ٹائم ڈپریشن میں نہ رہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو ٹینشن دے. یہی ایک زبردست طریقہ ہے کہ سنگل ہینڈ لگائیں. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گا، مگر ایک تو یہ بھی ہوگا کہ آپ کا جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھے گی. کیونکہ اگر آپ لگانا شروع کرتے ہیں نا، تو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کا جو ایک پارٹ ہے، ایک سائڈ ہے، وہ تھوڑا سا کمزور ہے. تو اگر وہ کمزور ہے اور وہ زور زیادہ نہیں لگا پا رہا ہے اپوزٹ سائڈ سے، تو آہستہ آہستہ پھر آپ جب یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ بھی اپنے آپ کو گرو کرتا ہے، اپنے آپ کو، مطلب کہ آپ کا ذہن اس کو پریشرائز کرتا ہے کہ بھئی تم بھی زور لگاؤ، ایک سائڈ بیچارے کو وہ نہ کرو، ٹینشن مت دو صرف. زاہد بھائی بہت ہی زبردست ان کے آرمز ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک تو کیمرے کی نظر سے دیکھنے والی بات ہوتی ہے، اور ایک بالکل نیکڈ آئی سے. مگر ان کے آرمز بہت خوبصورت ہے، بہت ہی زبردست ہے، راؤنڈ آئے ہوئے ہیں. حالانکہ اتنے زیادہ آرمز لگاتے نہیں ہیں، نہ میں لگاتا ہوں نہ یہ لگاتے ہیں. وہی ٹرائسیپس اور چیسٹ اور بیک کے ساتھ لگاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہیوی لگائیں اور ہیوی جائے، کیونکہ آلریڈی چیسٹ کے ساتھ اور بیک کے ساتھ آرمز جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. موسٹلی باڈی بلڈرز یہی کرتے ہیں. کچھ
ہمیں مس ہو جاتا ہے. میں سچی بات یہ بتاؤں, ہمیں لگانا چاہیے ہر ہفتے, بٹ کبھی کبھار کاموں میں اس طرح اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم مس کر جاتے ہیں. سو یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا, یہ ہیمر ڈمبل ہے. ہیمر ڈمبل بہت زبردست ہے. یہ بالکل یہ آپ کے فور آرمز کے اوپر جو ایک برج سا بنا ہوتا ہے بٹوین ایلبو اینڈ وہ کیا کہتے ہیں فور آرم اور اوپر بائسپ اور ٹرائسپ, اس کو ہٹ کرتا ہے بہت زیادہ, اور بائسپ کو ہٹ کرتا ہے. تو یہ کافی خوبصورت دکھتا ہے. میں اگر خوبصورتی کی بات کروں تو یہ آپ جب ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو وہ برج نظر آتا ہے, اس کو پتہ نہیں کیا مسل کہتے ہیں, میں برج ہی کہہ سکتا ہوں, جو فور آرمز اور بائسپ اور ٹرائسپ کے درمیان میں ہوتا ہے ایلبو کے اوپر. تو یہ کافی خوبصورت دکھتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایکسرسائز بہت ہی زبردست ایکسرسائز ہے, بہت ہی پیاری ایکسرسائز ہے. آپ اس کو کریں, آپ کو مزہ آئے گا, اور یہ میرے خیال میں ایک مسٹ ایکسرسائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ برج آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹی شرٹ کے تھوڑی سی نیچے, یہ کتنا زبردست آیا ہوا ہے, اور یہی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ٹرائی کریں گے اس طرح تو آپ کو آہستہ آہستہ گروتھ نظر آئے گی. اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے فور آرمز جو ہیں وہ نہیں بن رہے ہیں, ہمارے بائسپس پورے نہیں بن رہے ہیں. اوپر تو ایک گولا سا آ جاتا ہے مگر فل نیچے تک نہیں آتا. وہ اسی لیے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا مسل ہوتا ہے نا, یا اس کو کنیکٹ کرنے والا, ایک تو یہ برج ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ تھوڑا بہت اوپر نیچے مسل ہوتے ہیں, تو اس کو جو کنیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ ہٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ایکسرسائز اس کے لیے بہت ہی بہترین ایکسرسائز ہے میرے خیال میں. اگر یہ آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا. اگر کوئی نہیں کر رہا ہے, اگر کر رہے ہیں تو ویل ڈن, گریٹ, کیری آن دس. تو میرا تو آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہوگا. اچھا, پھر اس کے بعد ہم نے ایک نئی ایکسرسائز ٹرائی کی ہے جو کہ کافی اچھی ہے, مگر کافی مشکل ہے ٹو بی آنیسٹ اس کو کرنا. پتہ نہیں کیوں تھوڑا سا ہم نے شاید پہلی مرتبہ یہ فل ٹینشن دینے کے لیے, تاکہ پورا کا پورا جو بائسپ کا ایک وہ ہے مسل ہے وہ ٹارگٹ ہو جائے. مگر یہ ایکسرسائز بہت مشکل ہے. پہلی مرتبہ ہم کر رہے ہیں, ہم نے یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا, یوٹیوب اور ان چیزوں پہ دیکھا تھا, لگا رہے تھے. شاید ہمارا طریقہ تھوڑا سا غلط ہو, یا مگر کوشش ہم یہی کر رہے تھے کہ بھئی یہ تھوڑا سا زبردست آ جائے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم صحیح ہے ایکسرسائز یا غلط ہے, غلط لگا رہے ہیں؟ پلس اس کا ایک فائدہ یہ میرا جو مجھے اندازہ ہوا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا فل جو آپ کا بائسپ ہے نا ایک سائڈ کا, اس کو فل ٹارگٹ کرتا ہے اور کھینچتا ہے. اور جب تک مسل پورا کھینچے گا نہیں اور پھٹے گا نہیں, تب تک یہ گروتھ نہیں کرتا ہے. دوسری طرف زاہد بھائی جو لگا رہے ہیں وہ اس راڈ پہ لگا رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت ہی زبردست ایکسرسائز ہے. مگر جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بھئی جو ڈبل ایکسرسائز ہوتے ہیں وہ آپ کا لگا سکتے ہیں, مگر اس طرح لگائیں کہ بھئی ایک ایکسرسائز آپ نے دونوں ہاتھوں سے اکٹھے لگا لیا, پھر اگلی ایکسرسائز آپ سنگل ہینڈ لگا لیں, تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مگر اس کا بھی ایک طریقہ ہے, یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے بالکل ہی آنکھیں بند کر کے لگانا شروع کر دیا. نہیں, پراپر ایک طریقے سے لگائیں, اس طرح جس طرح زاہد بھائی لگا رہے ہیں. دیکھیں فل کرو اور فل نیچے جا رہے ہیں. تو یہ جب تک اس طرح نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہاف آتے ہیں, بالکل ہاف, مگر وہ بھی دیکھو ایک سرٹن لمٹ کے بعد, ویٹ کے بعد آپ ہاف جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ شروع سے ہی لائٹ ویٹ پہ ہی آپ ہاف جائیں. اور اس طرح سلو جو یہ لگا رہے ہیں نا, سلو کا فائدہ یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹینشن دیتا ہے مسل کو اور بہت ہی زیادہ کھینچتا ہے. اور بائسیپس میں آپ کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ زیادہ ٹینشن دے اپنے مسل کو اور زیادہ کھینچے تاکہ یہ گروتھ کر جائے. اکثر یہ گروتھ نہیں کر پاتا لوگوں کے لیے. سو یہ ایک پراپر طریقہ ہے, آپ اس کو ٹرائی کر لیں. بہت ہی زبردست ایکسرسائز ہے یہ بھی. اور یہ راؤنڈنس جو ہوتی ہے مسل میں نا, وہ جو گولائی ہوتی ہے بائسپ میں, وہ لے کر آتی ہے. سو ٹرائی کرنے میں یہی ہے, ہمارے تو بس ہو گئی. جی جناب, ہمارا لنچ کہہ سکتے ہو تیار ہے جم کے بعد, اور یہ میں نے تقریباً کوئی 5 سے 6 منٹ میں بنایا ہوگا میکسیمم. اور اس کے ساتھ میں نے اور بھی کام کیے, یہ نہیں ہے کہ صرف یہ بنایا ہے. اس کے ساتھ میں نے کچھ پلیٹیں بھی صاف کی ہیں, اور ساتھ میں چائے رکھی تھی پہلے سے ہی. آج رنگ چائے کا اچھا ہے, کیونکہ کل جو تھا وہ دودھ میں نے ڈالا تھا. مزے کی بات بتاؤں اس چائے کے بارے میں, کل جو دودھ میں نے ڈالا تھا بھائی, تو اس دودھ میں وہ پھٹ گیا تھا.
اور میں نے پی لیا. مجھے تھوڑا بہت تو لگا مگر میں نے کہا چلو اب دوبارہ تو نہیں بنا سکتا چائے, یہی پی لیتا ہوں. سو اور ایکسرسائز اور ڈائٹ کرتے کرتے میں پہلے زمانے میں ایک, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے یعنی خراب فش بھی کھائی تھی, مجھے یاد ہے. تو مجھے ایک دوست نے کہا, میں نے ایک دوست کو پھر یہ واقعہ بہت سالوں کے بعد سنا ہے, میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے بدبو آ رہی تھی مگر مجھے اتنی سخت بھوک لگی تھی کہ بس میں نے کھا لی. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, فش سے ویسی بھی بدبو آتی ہے. تو میں نے پھر اپنے دل کو تھوڑا سا تسلی دینے کے لیے کہ ہاں وہ صحیح ہے, مگر مجھے لگا ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ خراب تھے فش. بٹ اینی ہاؤ, یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈائٹ کرتے ہوئے یہ دیکھو میں نے خود بنایا ہے انڈے, اور 5 سے 6 منٹ لگے ہیں. سو اتنا ٹائم نہیں لگتا, آپ لوگ بھی کر سکتے ہو اگر کرنا چاہتے ہو تو. یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ کہاں وہ, کیونکہ اس ٹائم پہ دوپہر کے ٹائم پہ نان کی خوشبو, پراٹھوں کی خوشبو کبھی کبھار آتی ہے, کبھی کبھار سالن کی خوشبو, تو وہ بندے کو بالکل تباہ کر دیتا ہے. وہ بندہ اب کہتا ہے کہ بھائی بس یہی چاہیے مجھے, یہی مانگنے کو ہے. سو چلے ہم انجوائے کرتے ہیں اور آپ دیکھتے رہیے. جی جناب, اب آ گئے ہم ایک زبردست جگہ پہ, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. میں یہ جگہ آپ کو بہت دنوں سے دکھانا چاہتا تھا مگر آپ دیکھیں گے ابھی. یہ دیکھیں کتنا زبردست, یہ اس کو کہتے ہیں الاٹمنٹس, اور کہاں کے ہیں, ویسٹ جیسمن الاٹمنٹس. سو اس کی میں خاصیت آپ کو بتاؤں گا. اندر پتہ نہیں جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں یا نہیں, چیک کرتے ہیں. اگر جا سکتے ہیں تو, کیونکہ اس میں ہاں یہ لاک لگا ہوا ہے, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ لاک لگا ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم کھول سکتے ہیں. ادھر سے کی ڈالیں گے. اچھا, یہ ہر کسی کے پاس اپنا ایک لاک ہوتا ہے, کی ہوتی ہے اس کی, جس نے یہ الاٹمنٹس لیے ہوتے ہیں. تو چلو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سیر کرا دیتا ہوں. یہ الاٹمنٹس کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے چھوٹی سی جگہ, ہر کسی کو الاٹ کی گئی ہوتی ہے, اور اس میں وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اگاتا رہتا ہے. اچھا, یہ بیریز ہیں. آپ ایک درخت کو دیکھیں, یہ اس بندے نے, مطلب جس کی یہ جگہ ہوگی نا یہ چھوٹی سی, تو اس نے یہ درخت بھی لگایا ہوگا. اس طرح ایٹ دا سیم ٹائم وہ والا بھی الاٹمنٹ کسی کا ہوگا, وہ والا بھی, یا پورا ایک جگہ لے لیتے ہیں, یا اس طرح کا پورا ایک میں اگر مرلوں میں بات کروں نہیں یار, مرلے میں یا کیا چیز میں بات کر لیں تو 1 مرلہ 2 مرلہ لیے ہوں گے نا, جگہ لی ہوگی. اور اچھا, یہ کرائے پہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی اپنی جگہ ہے, یہ کرائے پہ ہوتی ہے ہر کسی کے لیے, اور سال کا وہ کرایہ دیتے ہیں اس کو, حکومت کی جگہ ہے یہ ساری ایکچولی. اچھا, یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں مزیدار. یہ دیکھو, یہ ہے ڈوڈا, جس کو جب کاٹتے ہو نا آہستہ سے تو اس میں سے چیز نکلتی ہے, اس سے افیوم بنتا ہے. تو یہ جنگلی ہے, ٹھیک ہے نا, مگر میرے خیال میں ان لوگوں کو صحیح طریقے سے وہ کرنا نہیں آتا. یہ بھی یہاں پر بھی لگا ہوا ہے, ورنہ افیوم اگر کسی کو پتہ لگ گئے نا تو وہ بہت ہی زبردست بنا لیں گے. اچھا, یہ آپ کو ویسے بتا دوں, یہاں پر لوگوں نے اپنے درخت بھی, بیریز بھی لگائے ہیں, اور پتہ نہیں ایپلز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سیب بہت ہوتے ہیں یہاں پر. مختلف درخت لگائے ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں آگے تک. اگر میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اگر نظر آ رہا ہے, کیونکہ اندر ہم جا نہیں سکتے تو اس لیے میں آپ کو زیادہ دکھا نہیں سکتا. اچھا, یہ جو 2 ٹینکس لگے ہوئے ہیں نا, اس میں جتنا بھی یہ اب کاٹیں گے نا, یہ والے یہ جتنے بھی جو انہوں نے سبزیاں اگائی ہوں گی, تو یہ جب کاٹیں گے اس کو, تو اس کا جتنی بھی سبزی ہوتی ہے نا, ٹہنیاں رہ جاتی ہے, تو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, اس 2 ٹینکس میں. ان 2 ٹینکس میں جب یہ ڈال دیتے ہیں نا, تو یہ اگلے سال تک یہ ان کا وہ دوبارہ ایک وہ بن جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, یوریا, اور وہ اس کو اگانے کے لیے دوبارہ, تو اس کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں. یہ ٹینکس اس کے لیے ہے. پانی کا بھی پورا انتظام ہے, سب کچھ ہے. اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اکثر 5-6 بجے کے بعد, کام کرنے کے بعد آ جاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے یہاں پر, اپنے چیزیں اٹھا لیتے ہیں. مطلب جو بھی پک گیا ہوتا ہے, جو بھی سبزی یا فروٹس ہوتے ہیں, یہ یہاں سے اٹھا کے چلے جاتے ہیں گھروں پہ. اور ویکنڈ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے, کیونکہ ویکنڈ پہ ہر کوئی فارغ ہوتا ہے, پوری ویک نہیں آ سکتا, تو یہ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں. اچھا, گرمیوں میں چونکہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے تو ہر کوئی کرتا ہے یہ مطلب ہے کہ ہر الاٹمنٹ لے لیتا ہے, اور یہاں پر اپنے لیے سبزیاں اگاتے ہیں,
فروٹس اگاتے ہیں، یہ سب چیزیں. مگر سردیوں میں کیا کرتے ہیں، یہ ایک کوشچن ہوگا، کیونکہ تقریباً 6 مہینے لیٹ سپوز لے لیں سردیاں تو ہوتی ہیں، اور سخت قسم کی سردی ہوتی ہے. سردیوں میں کے موسم میں اگر آپ کو یہ دکھ رہا ہے نا، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ والا ہو گیا، اور وہ یہ چھوٹی چھوٹی یہ گرین ہاؤسز ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ لگائے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر وہ سبزیاں اگاتے ہیں. اور اکثر لوگ تو اتنے اگا لیتے ہیں کہ بھئی اس میں پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، کہ مطلب ہے کہ آپ کو پورا سال کچھ خریدنے کے لیے. اور کچھ لوگ گفٹس پہ دیتے ہیں یہ اپنے دوستوں کو، مطلب ادھر سے نکال کرنا تھوڑے سے ہوتے ہیں، مطلب اتنے زیادہ بھی نہیں ہوتے. مطلب اس میں کیا بنے گا، ایک بات ہے. ویسے یہ ٹمبر جو لگایا ہے اس بندے نے نا، آپ اس لکڑی کو دیکھیں کتنا زبردست کام اس بندے نے کیا ہے. اور اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے، کب سے ہے یہ بھی ایک چیک کر لیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو. میرے خیال یہ ایک بندے نے اس کو دیا ہوا ہے 1900، اس کی عمر بتا رہے ہیں 1917 سے لے کر 2017 تک. اچھا یہ نہیں یہ اس وقت سے لگا ہوا ہے ایسوسیشن. اچھا 1917 کو یہ شروع ہوا تھا یہ چیز، اور 2017 تک یہ. تو یہ میرے خیال میں کسی نے ان کو گفٹ کیا ہوا ہے. مگر یہ بھی ہے کہ فیملیز میں بھی یہ آتا ہے، مطلب ہے کہ فیملی کے ایک بندے کا ہے، باپ کا ہے، تو پوتے کو بیٹے کو ٹرانسفر کرتا ہے، پھر بیٹا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو. تو اس طرح فیملی میں بھی چلتا ہے. کون سے لوگ یہ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو فلیٹس میں رہتے ہیں، جن کے پاس گارڈن نہیں ہوتے. تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنی گارڈننگ کروں. وہ ایک بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویسے دور لگا ہوا ہے، عورت ہے کہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی. میں ابھی چیک کرتا ہوں، تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں وہ نظر آ گئی، وائٹ اور بلیک عورت ہے، ہاں لگی ہوئی ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو یہ ابھی لگی ہوئی ہے، ویکنڈ ہے چونکہ، تو یہ ابھی لگی ہوئی ہے. یہ ابھی یہاں پر تھوڑا سا وہ کرے گی اپنا، اور پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ چلی جائے گی. سو یہ اس طرح ہے جن کے پاس الاٹمنٹس نہیں ہوتے نا، یا گھر میں گارڈن نہیں ہوتا، تو وہ اس جگہ یہ جگہ لے لیتے ہیں، اور اس میں یہ پھر وہ کرتے رہتے ہیں، اپنے کچھ نہ کچھ اگاتے رہتے ہیں. سو یہ ہے، یہ ایک زبردست. میں نے آپ کو سوچا، میں نے کہا آپ کو دکھا دوں. کبھی کبھار ہم بھی ادھر آتے ہیں. میں آپ کو ایک اور جگہ بھی ابھی دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں، ایک پارک. اچھا جناب، یہ وہ الاٹمنٹس کا دوسرا سائڈ ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھو اس طرف تو یہ الاٹمنٹس ہے جہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے گارڈنز دیے ہوئے ہیں، لوگ اپنا پکا رہے ہیں. تو روڈ کے دوسری طرف کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا یہ آ جائیں، روڈ کی دوسری طرف ہے بھائی ایک بہت بڑا پارک. اور سوچو یہ پارک اس طرح خالی پارک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کہیں پر بھی ہوتا تو ادھر ابھی کرکٹ کے اسٹیڈیم بنے ہوتے، مطلب ہے کہ میدان بنے ہوتے، لوگ یہاں پر ابھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے. مگر یہ خالی ہے. خیر گرمیوں میں ابھی تو اسٹوڈنٹس کی چھٹیاں، یہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. دیکھ لے لوگ پکنک منا رہے ہیں، تھوڑا سا موسم اچھا تھا تو. اور یہ ان گھروں کو دیکھ لو سامنے کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے. پارک کی طرف دیکھتے ہوں گے کتنا زبردست اور شاندار نظارہ ہوتا ہوگا، ہے نا. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک پارک ہے. یہاں پر پارک تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہاں دیکھو اس جگہ پر ایک فٹ بال کا ایک چھوٹا سا انہوں نے بنائے ہوئے پول لگائے ہوئے ہیں. کبھی کبھار لڑکے لڑکیاں یہاں پر کھیلتے رہتے ہیں. مگر جب اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں یہاں پر تو پھر وہ اس ٹائم پہ کافی زیادہ مطلب ہے کہ بڑا ہوتا ہے. اور جب سورج نکلا ہوتا ہے، مین چیز یہ ہے، بارش میں تو نہیں بیٹھ سکتے. الدو ابھی بھی یہاں پر لوگ پکنک منا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی آفس کا پکنک مجھے لگ رہا ہے. سو یہ ہے. میں آگے آپ کو ایک راستہ ابھی دکھاؤں گا، وہ بہت خوبصورت ہے. اور اس راستے پہ دونوں طرف آپ کو میں دکھاؤں گا اگر موقع ملا کہ اس پارک میں لوگ گائیں یہاں پر بھینسیں نہیں ہوتی تو گائیں چھوڑ دیتے ہیں 6 مہینوں کے لیے. تو اس کی سٹوری اگر مجھے موقع ملا تو بتاؤں گا، ورنہ اگر نہیں ملا تو اگلی باری.